بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 14 نومبر اور جمعۃ المبارک کا دن۔ تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، نا امید نہیں ہونا، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ خوف و ہراس ظاہر کرتا ہے۔ ڈرا ہوا ہے کوئی شخص، کوئی سہما ہوا ہے، اور بہت ہی زیادہ اسے انجانا خوف ہے۔ اور نہ صرف اسے بلکہ اس کی پوری ٹیم اس وقت پریشان ہے، اور یہ پریشانی کے عالم میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آئین توڑا جا رہا ہے، قانون توڑا جا رہا ہے، جمہوریت کو مسلا جا رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ڈرے ہوئے ٹیم کی علامت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس لیے آپ حق اور سچ پر ہیں۔ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، آپ کا ووٹ چوری ہوا ہے، اور آپ کے ووٹ کا ہی یہ خوف ہے جو یہ سب مل کر رہے ہیں۔ اور نہ ان کو دن کو چین ہے، نہ رات کو سکون ہے، نہ ان کو نیند آتی ہے، اور نہ ہی دن کو ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اس بارے میں تو ذرا متفکر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، البتہ ایک یہ ضرور ہے کہ تگ و دو کرنی ہوگی، سٹرگل کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی آئین اور قانون کے مطابق اپنا حق چھیننے کے لیے۔ کیونکہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ ایک شخص ہے، یعنی کہ اپوزیشن لیڈر عمران خان، وہ جیل میں مقید ہے، اور 2 سال سے زیادہ ہو گیا اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، کال کوٹڑی میں پڑا ہے، اور اسے متعدد بار پیشکشیں کی گئیں کہ آپ واپس آ جائیے، بیرون ملک چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، بنی گالہ چلے جائیں، پشاور چلے جائیں، زمان پارک چلے جائیں، اور نتھیا گلی چلے جائیں، گھوڑا گلی چلے جائیں، جہاں کہیں گے ہم آپ کو بھیج دیں گے، بس آپ اس ناجائز حکومت کو کچھ نہ کہیں۔ لیکن وہ نہیں مانا، اس لیے وہ بالکل پریشان نہیں ہے، اور اس سے آنے والے وقتوں کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ان کی چالیں، شیطانی چالوں کا انہیں علم ہوتا ہے۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں، اس لیے پریشان تو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک ترمیم کی گئی، پھر دوسری ترمیم کی گئی، اور دوسری ترمیم کے بعد پھر کل صرف ایک دن میں تقریباً کوئی 8-10 قوانین تبدیل کر دیے گئے۔ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی گئی، پاک فضائیہ کے ایکٹ میں تبدیلی کی گئی، پاک بحریہ کے ایکٹ میں تبدیلی کی گئی، تمام کے تمام فوجی قوانین میں تبدیلیاں کی گئیں۔ یہ ہر اس جگہ کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سے ان کو خوف ہے، جہاں سے ان کو ڈر ہے، لیکن یہ ڈر اور خوف میں ہی مارے جائیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان، جو کہ اسلامی جمہوریہ مملکت ہے اور جوہری طاقت ہے، 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور 25 کروڑ عوام ہی اصل مالک ہیں اس ملک کے، لہذا کوئی فرد واحد یا اس کی ٹیم یا ہارا ہوا ٹولہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں ذرا، ایک تو کل بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی کسی کو بھی۔ سہیل آفریدی صاحب اور عمران خان صاحب کی بہنیں اور دیگر رہنما جو ہیں وہ کل پہنچے اڈیالہ، اور اڈیالہ کے باہر انتظار کرتے رہے۔ پنجاب پولیس نے حسب معمول ان کو روکا اور ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ کل جو ملاقاتیوں کی فہرست تھی اس میں سہیل آفریدی صاحب تھے، اور لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی معین قریشی صاحب تھے، فردوس شمیم نقوی صاحب تھے، علامہ ناصر عباس صاحب تھے، سینیٹر راجہ عباس اور لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں، اور جنید اکبر صاحب تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور صدر بھی ہیں، اور تیمور خان جھگڑا کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ 6 لوگوں کی فہرست دی گئی تھی۔ عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں پہنچی ہوئی تھیں، بشرا بی بی کی فیملی پہنچی ہوئی تھی، لیکن ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے، خوف و ہراس کی علامت ہے۔ اس کے باوجود کہ کل جو اعلانات کیے گئے، اب ذرا پہلے وہ اعلانات سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اس وقت کیا 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 جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اب یہ سارے کا سارا، پہلے میں بتا دوں یہ سارا خوف کیوں ہے۔ یہ سارا خوف اس لیے ہے کہ صرف 13 دن باقی رہ گئے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت پوری ہونے میں۔ 3 سال کی مدت ملازمت ہے،
13 दिन बाकी रह गए हैं। इन 13 दिनों के अंदर अंदर वो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी हिफाजत के लिए, और वो हर सूरत में अपने आप को 13 नवंबर के बाद भी अपनी नौकरी, अपना इक़्तिदार, इख्तियार, ओहदा जो है वो जारी और सारी रखना चाहते हैं। इसलिए एक ही दिन में 2 दिन के अंदर अंदर 27वीं गैरानी तरमीम हुई, फिर उसमें मजीद 7 तरामीम की गई, और उसके बाद फिर एक ही दिन के अंदर अंदर कोई 5-7 कवानीन और तब्दील कर दिए गए जो कि आर्मी एक्ट से मुताल्लिक थे। अब जरा फिर एक और काम किया गया कि जो प्रोसीजर एक्ट है उसको भी तब्दील किया गया, और वो भी कल ही किया गया, क्योंकि आज फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई हुई है याहिया खान अफरीदी साहब ने। गो के उससे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं लगा के रखनी चाहिए, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो याहिया खान साबित हुए हैं। पाकिस्तान को अगर 2 याहिया खान टकरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, पहले याहिया खान ने पाकिस्तान को तोड़ा और दूसरे याहिया खान ने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, अदलिया को तोड़ा, इदारों को मस्मार करने में वो सहूलतकार रहे, और यही 2 याहिया खान जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे, और उनको सजा भी जरूर मिलेगी। अब आते हैं जरा, कहा गया है जी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा अपॉइंटमेंट से 5 साल का होगा, और क्योंकि पहले से ये बात तय है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तकर्री जो है वो मुतनाज़ थी। वो एक रिटायर्ड आर्मी चीफ थे, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, जिनको जबरदस्ती आर्मी चीफ बनाया था नवाज शरीफ साहब ने। लिहाजा उसके लिए जरूरी था कि ये अपना हिफाजती बंदोबस्त करते, अपनी चमड़ी दमड़ी बचाते, तो उसके लिए उन्होंने पहले इस्तिस्ना लिया और फिर चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा जो है वो हासिल किया। अब जो कल तरामीम की गई हैं उस नई कानून के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा अपॉइंटमेंट से 5 साल का होगा, और ये नोटिफिकेशन जो है अभी इसका नोटिफिकेशन होना बाकी है, नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ। और उसके बाद ये कहा गया कि क्योंकि 27 तारीख को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रिटायर होना है, ये ओहदा 27 नवंबर से वो कहते हैं खाली तसव्वुर होगा, और 27 नवंबर को उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाएगी। इस तरीके से जो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर है उसको भी अब डिमोलिश कर दिया जाएगा, यानी कि उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, और उस ऑफिस पर भी कंट्रोल होगा, उस ऑफिस का भी कब्जा दे दिया जाएगा नए फील्ड मार्शल, नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को, नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर का कब्जा दिया जाएगा 27 तारीख को। और इसके साथ साथ जो कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री है वो और उसकी दोबारा तकर्री और या तौसी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकेगी। ये एक और अज खुद जो मामला संगीन है, क्योंकि कमांडर जो नेशनल स्ट्रेटेजिक यानी कि जौहरी असासों का जो कमांडर होगा उसे जनरल आसिम मुनीर साहब ने लगवाना है, और उन्होंने नॉमिनेट करना है और वो लगेगा। उसके बाद कहा गया है कि उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी अपॉइंटमेंट में दोबारा तकर्री के साथ, और उनकी जो है उनकी तकर्री के साथ साथ अगर उनकी मुलाजमत तौसी की जाती है तो वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकेगी। ये एक ऐसा ही शकूक व शुबहात पैदा करने वाला निज़ाम है जिसकी वजह से सिस्टम की अपनी जो घंटियां हैं वो बज रही हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कल तरामीम की गई वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ जनाब आसिम मुनीर साहब हासिल करना चाहते हैं। जो आर्मी एक्ट में तरामीम की गई हैं उसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ भी होगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा, यानी कि वो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर का मालिक भी होगा, और तमाम मुसल्लह अफवाज का सरबराह भी होगा, फिजाइया का सरबराह भी होगा, बहरिया का सरबराह भी होगा, और हमारे जौहरी असासों का भी वही कंट्रोल हासिल करेगा, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स है उसका भी सरबराह वही होगा, और उसके नीचे जो अपॉइंटमेंट होगी वो भी आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होगी। ये कल तरामीम कर दी गई हैं, और इसमें फिर
چیف آف ڈیفنس اور آرمی چیف کی سفارش پر وائس چیف آف آرمی سٹاف یا ڈپٹی چیف آف آرمی چیف کا تقرر کرے گا۔ یہ بھی ہے، ایک آرمی چیف ہوگا یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز، اور وہی آرمی چیف ہوگا، اور وہ پھر آگے وائس چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کروائے گا، یا پھر ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف کا جو تقرر وہ کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی وائس آرمی چیف اپنے اختیارات اور فرائض آرمی چیف کی ہدایات کی روشنی میں انجام دے گا۔ اور پھر آگے کہا گیا ہے کہ سیکشن بی میں حکومت کا لفظ تبدیل کر کے آرمی چیف کی سفارش پر تقرری کی جائے گی، یعنی کہ اب حکومت کا عمل دخل، پرائم منسٹر کا عمل دخل ختم کر دیا گیا ہے فوج میں تعیناتیوں سے متعلق، خواہ وہ کمانڈر ہو اسٹریٹجک فورسز کا، یعنی کہ ہمارے جوہری اثاثوں کا کمانڈر ہے، اس میں بھی وزیر اعظم کا کوئی رول نہیں ہوگا، اور ڈپٹی آرمی چیف اس میں بھی کوئی رول نہیں ہوگا، وائس چیف آف آرمی سٹاف اس میں بھی کوئی رول نہیں ہوگا وزیر اعظم کا۔ اور لہٰذا جی اس کے ساتھ ہی اگلا جو ہے وہ ہے کہ کلاز 8G میں ترمیم کر کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور ہوگا۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر 3 سال کے لیے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر کا تقرر کرے گا، اور پھر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر کی شرائط و قواعد و ضوابط کا تعین وزیر اعظم کریں گے۔ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو مزید 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات کر سکیں گے، اور پھر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر کی دوبارہ تقرری یا توسیع کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ آرمی ایکٹ میں ریٹائرمنٹ کی عمر، سروس کی میعاد اور ان کو ہٹانا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ پر لاگو نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ہے کہ کیا ہے ہڈن ایجنڈا، ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرمی ایکٹ میں ریٹائرمنٹ کی عمر، سروس کی میعاد اور ان کو ہٹانا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر پر لاگو نہیں ہوگا، اور کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بطور جنرل پاکستان آرمی اپنے خدمات سر انجام دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت اس دن سے شروع ہوگی جس دن سے نوٹیفیکیشن ہوگا، اور اس کا نوٹیفیکیشن جی ہوگا آخری دن ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی تک جو ہے 27 نومبر کو چیئرمین ساحر شمشاد مرزا کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے، اور 28 نومبر ہے آرمی چیف جنرل آصف منیر کی ریٹائرمنٹ کا دن۔ اس کے بعد آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، اور جب جنرل کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی تو ذیلی سیکشن 2 کے تحت خدمات انجام دیں گے۔ وفاقی حکومت آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کی فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کرے گی۔ وفاقی حکومت ملٹی ڈومین ایریاز میں ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کو محدود نہیں کر سکے گی۔ یہ کل کے ہیں جی لوازمات جو کہ کل پورے کیے گئے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حاجی امین، جسٹس امین جو کہ غیر آئینی بینچ کے سربراہ تھے اور جنہوں نے اس سارے معاملے میں سہولت کاری بھی کی، مخصوص نشستوں کا غیر آئینی فیصلہ بھی دیا، اس کے ساتھ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل بھی جائز قرار دیا۔ یہی حاجی امین صاحب جو ہیں اب کیا کر رہے ہیں، اب ان کا کل ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، نئی جو غیر آئینی عدالت قائم کی جا رہی ہے جس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جا رہا ہے، اس کے وہ چیف جسٹس ہوں گے نئے، اور پہلے سے حالانکہ انہوں نے 15 دن کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، اور اب ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ان کو مزید 3 سال کی یہ رشوت دے دی گئی ہے، کیونکہ 3 سال کے لیے ان کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ہی دن میں ہوا ہے، یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ہے جناب اگلا جو ہے، آج جمعۃ المبارک کو احتجاج کا دن کیا گیا ہے، متحدہ اپوزیشن
تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہے، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین اور دیگر اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، یہ سب کے سب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا جمعے کے دن، جبکہ دوسری جانب تمام ممالک کے سفیروں کو خطوط لکھے جائیں گے اور ان سے ملاقاتیں کی جائیں گی اور بتایا جائے گا کہ پاکستان کی اس اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے ساتھ، اللیجیٹیمیٹ رجیم کے ساتھ آپ لوگ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ کریں، کیونکہ یہ الیکشن چور حکومت ہے، ناجائز ہے، اور یہ ایک الیکشن دھاندلی کر کے اور جعلی فارم 47 کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے۔ اس لیے آپ اس کو سپورٹ نہ کریں، بلکہ پاکستان میں عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں اور جمہوریت کو سپورٹ کریں۔ اس لیے یہ غیر ملکی سفیروں کو خطوط لکھے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور بار کونسل، ڈسٹرکٹ لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے آج یوم سیاہ اور یوم ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جبکہ کل جو ہیں 3 استعفے کل آئے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر اللہ صاحب اور سابق اٹارنی جنرل مخدوم علی خان صاحب کا لینڈ جسٹس کمیشن کے منصب سے انہوں نے ممبر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، یہ سب کے سب گھبرائے ہوئے ہیں، تو آپ نے نہیں گھبرانا، کیونکہ گھبرانے کا وقت ہے ان کا۔ یہ زیادہ سے زیادہ طاقتیں حاصل کر کے یہ شاید سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ اس اپنے جعلی نظام کو اور جعلی حکومت کو کنٹرول کر لیں گے۔ تو فی الوقت اتنا ہی۔ ابھی میوزیکل چیئر چل رہی ہے، موسیقی چل رہی ہے، یہ سیاست کی موسیقی ہے، ذرا اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا دیر لگتی ہے لیکن آ جاتی ہے۔ آپ بھی کوشش کریں۔ تو ہم نے تو اس دشت میں عمر گزار دی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔